بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گواہ صرف اماں ہوتی ہے، ایک گواہ۔ اسلام میں گواہ 2 مرد ہیں یا 4 عورتیں؟ 4 عورتیں بھی تو گواہی نہیں دے رہی، ہاں یہ بچہ فلاں کا بیٹا ہے، اماں نے کہہ دیا یہ تمہارے ابا ہیں، تو با اسی پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لو پتہ نہیں ابا ہے کہ نہیں ہے، چونکہ ماں کہہ رہی ہے اس لیے ماننا پڑے گا۔ اور ماہر کو معلوم ہے اصل باپ کون ہے، دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کا اصلی باپ کون ہے۔ اسی لیے شیخ صدوق نے امالی میں لکھا کہ چونکہ یہ مسئلہ نازک ہے کہ ولدیتیں تبدیل ہوئی ہیں، اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ محشر میں تمام انسانوں کو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ پردہ رہ جائے۔ اس لیے اس نے کہا ماؤں کے نام سے پکاریں گے، اگر باپ کے نام سے پکارتا تو سب حیران ہوتے۔ وہاں پہنچوں ملک الموت کہے آ گیا تو جوان ہو کے، اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ عجیب تعریف ہے یہ، ابھی فیس بک کھول کے دکھاؤں درست، میں آپ کو گالی دکھاؤں؟ علامہ صاحب آئے ہائے زندہ ہیں، آئے ہائے زندہ ہیں، زندہ ہیں چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ بچوں والی بات کر رہا یار، بچوں والی بات کر رہا ہوں علامہ صاحب، میں معذرت خواہ، بچوں والی بات کر رہا ہوں یار۔ جب یہ سب سناتا ہوں نا تو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کے۔ پہلے نہیں، کبھی نہیں جاؤں گا، آج میں وہاں جاؤں گا پھر مر جاؤں گا، جب تک یہاں ہوں زندہ ہوں۔ شروع میں جہاں کوئی نئی چیز، کوئی ایک تو نصیبی بہت دیر میں ہوتی تھی پاکستان کو چیزیں، کمپیوٹر کتنی دیر میں ملا؟ ہٹلر کے زمانے میں کمپیوٹر جنگ عظیم میں ہو چکا تھا، کمپیوٹر جرمنی والے استعمال کر رہے تھے، پاکستان میں کب آیا آپ کو پتہ ہے؟ 67 میں کمپیوٹر آیا، اتنی دیر میں، اور وہ بھی آفسوں میں تھا، گھروں میں نہیں تھا۔ یونائٹڈ بینک نے، نیشنل بینک نے، اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک نے زیادہ جلدی کی، اس کے بعد چونکہ آغا حسن آبدی تھے تو انہوں نے جلدی سے کمپیوٹر سارے یونائٹڈ بینک میں لگا دیے تھے۔ بڑے بڑے کمپیوٹر جو میں نے دیکھے تھے، چھت سے لے کے نیچے تک اتنے بڑے بڑے کمپیوٹر، اب وہ ان کا وجود نہیں، وہ چھوٹے ہوتے گئے، چھوٹے ہوتے گئے، چھوٹے ہوتے گئے، ہاتھ میں آ گئے۔ وہ بڑے والے اگر آپ دیکھتے ہاتھی کے برابر والے کمپیوٹر جس میں سے پرنٹ بینک کے نکلتے تھے، وہ پرانے کمپیوٹر جنہوں نے بینکوں میں کام کیا ہوگا 67 68 69 70 71 72 73 74 تک، ان کو پتا ہوگا ان کمپیوٹروں کا، سب جاہل۔ اور جتنے فیس بک پہ بیٹھے ہیں وہ تو جاہل کیا، ابو جہل کے نسل سے ہیں، یقین کریں آپ۔ ابو جہل یعنی فیس بک کا دوسرا نام رکھ دیجئے ابو جہل، جاہل ترین لوگ بیٹھے ہوئے جو بحث کرتے ہیں، اپنی علمیت دکھاتے ہیں۔ دیکھیے باراتیں آ رہی، شادیوں کا زمانہ ہے، دلہنیں رخصت ہو رہی ہیں، باراتیں آ رہی ہیں، پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، دولہا والے دھماکے لے کے آتے ہیں۔ یوں ہی کراچی دھماکوں کا شہر ہے، شادیوں میں بھی دھماکے، دھماکے سے پہلے دھماکہ کرتے ہیں، ہاں پہلے ہی دھماکہ کرا دیتے ہیں، دولہا لوگ باراتی پہلے ہی دھماکہ کرا دیتے ہیں۔ یہ گفتگو نہیں کرنے دے رہی ہے قوم، یہ قوم نہیں بولنے دے رہی ہے، ہر چیز کا مذاق بنا رہی ہے۔ ابھی آپ نیچے کمنٹ دیکھیے گا، جیسے ہی آپ کا پروگرام ہو جائے تو ذرا کمنٹ ملاحظہ کیجئے گا کہ کیا بدتمیزی اس وقت چل رہی ہے کمنٹ میں۔ آپ بات کر رہے ہیں، پہلے اس قوم کو آپ سیریس بنائیں۔ پھنسا دیا نا تو نے مجھے، تو نے بہکا دیا نا، تیرے کہنے میں آ گیا۔ اس وقت بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، اپنے معاملات خود دیکھو، دوسرے کو الزام نہ دو۔ تو نہ ہو پھر کیا کریں، پھر اس کے لیے کیا؟ لیکن وہ جاننا تو چاہتے ہیں نا کہ آپ کی جو تشخیص ہے، آپ کا جو ریسرچ ورک ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا، میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ کہنے کے چھت سے گرا اور مر گیا، مر گیا۔ جاؤ جاؤ، تم نہیں بیٹھ سکتے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ، نکل جاؤ، تم ہمارے ہو نا، ہم تمہارے ہیں، دور ہو جاؤ یہاں سے، میری نگاہ سے دور ہو جاؤ۔ سب میں ہی دکھا دوں۔ تجھے تو مار دیا تھا، اب تو پھر آ گیا۔
اب شام تم اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنا زمین، جو زمین جسے دینا وہ زمین اس کے نام سے پکاری جائے۔ شام کے تھے 12 بیٹے، حام کے تھے 12 بیٹے، یافس کے تھے 12 بیٹے۔ شام کا بڑا بیٹا کون؟ عرب، اس کو عرب دے دیا۔ دوسرا بیٹا یورپ، اسے یورپ دے دیا۔ تیسرا بیٹا روس، اس کا نام روس، اس کو روس دے دیا۔ چوتھا بیٹا چین، اسے چین دے دیا۔ یہ ملکوں کے نام نہیں ہیں، یہ نوح کے پوتوں کے نام ہیں، یہ شام کے بیٹوں کے نام ہے۔ یافس کا سب سے بڑا بیٹا افریقہ، یافس کا سب سے بڑا بیٹا افریقہ۔ حام کا سب سے بڑا بیٹا ترک، اس کے نام پہ ترکی۔ دوسرا بیٹا یونان، اس کے نام پہ یونان۔ تقسیم ہو رہی، زمین تقسیم ہو رہی، نام پڑھ رہے ہیں۔ اور آدم کی ایک بیٹی تھی، شیش کی بہن، اس کا نام تھا ایشیا۔ بیٹوں نے اپنی پھوپھی کے نام پر، تمام بھائیوں نے پورے بر اعظم کو کہا ایشیا۔ یہی تو جرم ہے نا میرا، یہی تو جرم ہے نا میرا۔ ارے بھئی تمہیں فرمان یاد ہے یہ اپنے عارف صاحب اور قائم صاحب کی گلی میں وہ ککو کے والد کا کیا نام تھا؟ ککو عباس تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ امروہے کے تھے، مشہور بھائی کہلاتے تھے۔ ارے بھائی قائم تمہیں یاد ہے؟ ارے کوئی اس گلی کا ہے؟ ارے کون؟ جعفری، لڈن جعفری، مجھے کو یاد آیا۔ لڈن جعفری امروہے کے تھے، انہوں نے مجھے خود سنایا۔ میں اپنی اماں کے ساتھ کربلا گیا تھا، ان کی اولاد سے جا کے پوچھ لیجئے گا، گلی بتا دی، ان کے بیٹوں کے نام بھی مجھے یاد ہیں۔ ایک دو بیٹے شاید دبئی میں، سب یہاں ہیں۔ وہ ڈیکوریشن کی دکان جس کی ہے اس کا کیا نام ہے؟ شمیم۔ شمیم تو ہے نا یہاں، لڈن جعفری کا بیٹا، اس سے پوچھئے گا، وہ بتا دے گا۔ کہنے لگے اماں مجھے لے کے کربلا گئیں، مجھے پتنگ اڑانے کی یاد ہے۔ میں کربلا میں جہاں ٹھہرا تھا چھت پہ چڑھ گیا، پتنگ اڑانے لگا۔ کربلا میں بھی انہوں نے پتنگ اڑائی، کہنے لگے چھت سے گرا اور مر گیا، مر گیا، انتقال۔ اماں جو آئیں پتہ چلا تمہارا بیٹا چھت سے گر کے مر گیا۔ اماں مجھے اٹھا کے حضرت عباس کے روضے میں لے گئیں اور اٹھا کے میری لاش میں پھینک دی، کا اکلوتا بیٹا میرا، اور میں بیٹے کو لے کے آئی کہ اب یہاں سے کیا میں اس کو میت لے کے جاؤں، مجھے زندہ بیٹا چاہیے۔ لڈن جعفری کہنے لگے میں زندہ ہو گیا۔ جب میں زندہ ہو گیا تو اماں نے منت مانی کہ جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں اس کو لے کے آؤں گا، لے کے آؤں گی، جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں منت اتارنے آؤں گی۔ تو میں نے کہا پھر اماں کہاں گئیں؟ کہنے ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا تو پھر آپ کربلا نہیں جائیں گے منت اتار؟ کہنے نہیں کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے منت کیسی ہے؟ آج میں وہاں جاؤں گا پھر مر جاؤں گا، جب تک یہاں ہوں زندہ ہوں حضرت عباس نے مجھے زندہ رکھا ہے، پتہ نہیں وہاں پہنچوں ملک الموت کہے آ گیا تو جوان ہو کے، تجھے تو مار دیا تھا اب تو پھر آ گیا تو روح قبض ہو جائے۔ یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، لڈن جعفری کا کچھ۔ حضرت عباس نے زندہ کر دیا ان کو، تو اس پہ حیرت نہ کرو۔ وہ سارے لوگ کیسٹ لے کے عباس کومیلی صاحب کے پاس پہنچ گئے، دیکھیں ضمیر اختر نے کیا پڑھ دیا۔ کومیلی صاحب نے کہا اس میں کیا ایسا ہے؟ ہائے ہائے، وہ جو نکتہ ہے وہ کوئی بیان نہیں کر رہا، چونکہ جو قما کا ماتم کرتے تھے وہ مر گئے اور وہ زندہ ہو گئے۔ پریشانی یہ قما والے رجسٹریشن لے آئے اللہ کے ہاں سے، یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ انصاف اور عدل نہیں ہے۔ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ یہ تو ہوگا،
اتنا بڑا کیوں لگا دیا؟ چھوٹا سا لگا دیا. لال لگایا محرم میں. یہ کیا حرکتیں تمہاری ہیں؟ چینل والوں سے کو کالا لا کے لگائیں. لال 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 لال. لائٹ بہت کم ہے یہ میٹرو والوں کی. سب شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں اندھیری اندھیری ویڈیو آتی ہے. بالکل بہت ساری لائٹ ڈالو. یہی تو اسی لیے تو بابو شاہ پچھلے سال بھاگ گئے تھے. ہم مسلسل حکم قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ کیا مائک ہی خراب کر دیا تم نے؟ تقریری شروع ہوئی تو مائک ہی خراب کر دیا. ختم ہی ہو گیا ہمارا. کیا کیا یہ مطلب؟ تو شروع میں کیوں زیادہ رکھا تھا پھر؟ بیس تو ہم نے اپنے اس حساب سے بنائی کہ اب تو خراب ہو گیا نا معاملہ سارا. یہ آج ہی یہ نئی بات ہونی تھی مطلب. یہ کیوں آج خراب کر رہے ہو؟ کیوں تقریر خراب کرنے پر کھلے ہوئے؟ نہیں کرتا میں. میں نہیں بتاؤں گا. پورے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے, بجلی آ رہی ہے, سب مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. سب کو لگ رہا ہے کہ بل نہیں آئے گا, حالانکہ بل آئے گا. لاک ڈاؤن بند ہوگا, میٹر چالو ہوگا, میٹر چالو ہوگا, گھنٹی بجے گی, گھنٹی بجے گی, تم گیٹ کھولو گے, گیٹ کے نیچے بل پڑا ہوگا 1 لاکھ روپے کا. اس کے نیچے لکھا ہوگا یہ تو ہوگا. یہ گفتگو نہیں کرنے دے رہی ہے قوم. یہ قوم نہیں بولنے دے رہی ہے. ہر چیز کا مذاق بنا رہی ہے. ابھی آپ نیچے کمنٹ دیکھیے گا. جیسے ہی آپ کا پروگرام ہو جائے تو ذرا کمنٹ ملاحظہ کیجیے گا کہ کیا بدتمیزی اس وقت چل رہی ہے کمنٹ میں. آپ بات کر رہے ہیں, پہلے اس قوم کو آپ سیریس بنائیں. ان کی بدتمیزیاں بند کریں, ان کا بند کریں. ذمہ داری ہے کہ یہ جو قوم نے یہ قوم اس ملک کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرے گی. برائی جو لائی جاتی ہے, جو برائی پھیلتی ہے, انسان خود ہے اس کا ذمہ دار ہے. اللہ نہیں ذمہ دار ہے. اللہ نے کوئی عذاب نہیں ڈالا ہے, انسان خود لے کے آیا ہے. اپنی بدتمیزوں کی وجہ سے یہ پھنسے ہیں, یہ اپنے کی وجہ سے. لیکن آپ جیسے اکابرین ہی جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اس ماحول میں بہتری لا سکتے ہیں, لوگوں کے رویوں میں شائستگی لا سکتے ہیں. جب یہ بات سنیں نا, جب یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے تو بات کیسے کی جائے یہ بتا دیجیے آپ. تو علامہ صاحب وہ جو آپ کی جو ریسرچ ہے اس کی جو بنیادی کچھ ایلیمنٹ تو ایسے ہوں گے نا چیزیں جو آپ اس وقت عوام تک منتقل کر سکتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے. نہیں, عوام کو کیوں منتقل کریں؟ عوام کس مرض کی دوا؟ یہ جس کو مذاق بناتے ہیں, ہر چیز کو مذاق بنا رہے ہیں. سڑکوں پہ برقعے بنائے جا رہے ہیں, منع کیا گیا باہر نہیں نکلو, اور یہ نہیں مان رہے ہیں. مذاق بنا رہے پولیس کا اور فوج کا. آپ اس عوام کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی کتاب دے دوں؟ جیسے سقراط اور ارسطو کا مذاق اڑایا گیا. اب 20ویں صدی ہے, ہر چیز کا مذاق نہیں بنایا جائے گا. بڑا سقراط نہیں لڑتا تھا, ارسطو نہیں لڑتا تھا. علامہ صاحب وہ مقالہ کس کے کام آئے گا اگر آپ عوام تک منتقل نہیں کریں گے اپنی ریسرچ؟ آنے والی صدیوں کے لیے کام آئے گا, اور یہ لکھا جائے گا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا. لیکن آپ کی تو ایک بڑی تعداد, آپ کی فین فالوئنگ کی بھی بہت بڑی تعداد ہے, وہ لوگ بھی یقیناً جو ہے وہ منتظر ہیں آپ کی ریسرچ کے. ہاں, تو جو میرے فرینڈ ہیں, جو میرے قریبی لوگ ہیں, میں انہیں اپنے گھر ایک محفل میں بلاؤں گا, ان کو میں سنا لوں گا. لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی رسائی آپ تک نہیں ہوگی. ہاں تو نہ ہو, پھر کیا کریں؟ پھر اس کے لیے کیا؟ لیکن وہ جاننا تو چاہتے ہیں نا کہ آپ کی جو تشخیص ہے, آپ کا جو ریسرچ ورک ہے, وہ کیا کہتا ہے. نہیں, مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا. میں نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا. ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا, چل.